السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 126 تا 129 ہے، اور آج الحمدللہ یہاں پر سورۃ التوبہ مکمل ہو رہی ہے، اور پارے کا 5واں رکوع یہاں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جہاد کی ترتیب ارشاد فرمائی تھی کہ جب ہم جہاد کریں گے تو سب سے پہلے قومی نظام تشکیل دیں گے، اور پھر مرحلہ وار آگے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی نظام تشکیل دیں گے اور بین الاقوامی انقلاب کی طرف آگے بڑھیں گے، اور اس دوران دشمن پر ہمارا غلبہ رہنا چاہیے۔ دشمن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ سختی کا رہنا چاہیے، یعنی سختی سے مراد یہ ہے کہ دشمن کو نرمی نہیں دکھانی، رٹ قائم کرنے کے لیے سختی دکھانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر دشمن ٹیبل ٹاک کرتا ہے، کسی مصالحت پر آتا ہے اور وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے تو یقیناً اس سے صلح بھی کر لینی چاہیے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے منافقین کی جو سزا ہے اور منافقین کے لیے جو عذاب ہے اس کا ذکر فرمایا کہ منافقین یہ دیکھتے نہیں ہیں، یفتنون فی کل عام، ہر سال ان کی آزمائش ہوتی ہے، مرتن او مرتین، کبھی ایک مرتبہ ہوتی ہے، کبھی 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ مختلف مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نفاق کی وجہ سے سوسائٹی اور سماج میں ہمارا جو مقام ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عزت و مقام بڑی اہم بات ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا بھی خیال نہیں کرتے، ان کی مختلف انداز سے بے عزتی ہوتی ہے۔ اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے احوال بتائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ثم لا یتوبون، نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، نہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک خصلت ہے جس سے ہم نے بھی بچنا ہے کہ اگر کوئی نفاق عملی یعنی عملاً
کوئی نفاق والی خصلت ہمارے اندر بھی پائی جائے تو طریقہ کار یہ ہے کہ فوراً اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، فوراً ہمیں رجوع کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جب اس نفاق پر کوئی تنبیہ آ جائے اور نفاق کے حوالے سے کوئی رہنمائی مل جائے، ہمیں فوراً اس کو حاصل کر لینا چاہیے، ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 127 میں بھی اللہ رب العزت نے پھر انہی منافقین کا ایک مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، رہنمائی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت پچھلی آیت مبارکہ میں بھی ہوئی تھی کہ جب ان پر کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، بجائے اس کے کہ رہنمائی حاصل کریں، اللہ رب العزت کی آیات اور سورہ مبارکہ سن کر اور سمجھ کر ایمان میں اضافہ ہو، تو ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رہنمائی دی کہ اصل میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، تو یہ اس سے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کا یہ رویہ ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ بیوقوف قوم ہے، سمجھ نہیں رکھتے۔ تو جب اللہ رب العزت کی رہنمائی سے صرف نظر کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو اور پھیر دیں گے۔ اسی کو بیوقوفی قرار دیا گیا ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور حزب اللہ کا ساتھ دیں۔ اللہ کی جو سچی جماعت ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، دور حاضر کی اگر ہم مثال لیں گے تو دور حاضر میں حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہیے، سچی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 128 اور 29 میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آپ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ من انفسکم، وہ تمہیں میں سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم کا حصہ ہیں، اس قوم میں پیدا ہوئے، اسی قوم میں لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ 40 سالہ بڑا طویل جو ایک دور ہے، اس کا ایک ایک لمحہ وہ آپ کے اندر گزرا ہے، یہ آپ کے خاندان کے ہیں، کوئی ایک لمحہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے۔ الصادق کا معنی ہے جس اتنا سچا کہ جس جیسا سچا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور الامین کا معنی بھی مطلب یہ ہے کہ اس جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور کردار اور امانت داری کو دیکھ کر تو الصادق الامین کا لقب دیا ہے نا، تو آپ کے اندر سے تو آپ تشریف لا رہے ہیں، پھر آپ پر شک اور آپ پر ایمان نہ لانا، تو یہ تو بہت بڑا ہی عجیب لگتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھاری لگتا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکۃ المکرمہ کی زندگی میں اہل مکہ کے ساتھ جو محبت تھی، اور جب وہ دین اسلام کے قریب نہیں آئے اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ دین کو سمجھ لیں، حزب اللہ میں شامل ہو جائیں، اس اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور کو سمجھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیوں دین کی طرف نہیں آ رہے۔ حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پر یہ پریشان ہونے کے بعد اپنے دل میں خیال پیدا کرتے ہیں کہ بلائی کی طرف آنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سماج سے، اس سوسائٹی سے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں پیدا ہوئے، اسی سوسائٹی کے لوگوں سے آپ کا پیار اور محبت ہے، اور جب وہ راہ راست پر نہیں آتی تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے راہ راست پر آ جائیں، حزب اللہ کے ممبر بن جائیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی کو حاصل کر کے ظلم کا نظام ختم کر کے وہ عدل کا نظام قائم کر دیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بھی بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اس ساری جد و جہد کے باوجود، کوشش کے باوجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود اگر یہ اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، وہی ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور مالک ہے۔ گویا آخر میں اللہ رب العزت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی اس ہدایت کے راستے پر نہیں آتا تو اللہ رب العزت نے آپ کو سرخرو فرما دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آج جو سورہ توبہ مکمل ہوئی ہے، اور ہم نے یہاں پر جو اہم نکات، اہم چیزیں سمجھنے کی کوشش کی، جس میں جہاد کے عنوان سے بہت سارے اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی دی، پھر 3 جماعتوں کا تعارف کروایا، مشرکین، کفار اور منافقین اور مومنین حزب اللہ، اور ان کی اپنے اپنے دائروں کے اندر رہتے ہوئے جو ان کی خصلتیں، اوصاف بیان کیے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے، اور ان کی روشنی میں ہم نے آج کے دور میں بھی جد و جہد کرنی ہے، سچی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، حزب اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ کفار اور منافقین کی جو رویے ہیں، عادات ہیں، خصلتیں ہیں، ان سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔